آج اسلام آباد میں قومی کانفرنس ہوئی. اس کا حال احوال آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قومی کانفرنس کا مقصد کیا تھا اور آئندہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ قومی کانفرنس کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا ہوگا، اگر نہیں پتہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 4 ہوٹلز بک کیے گئے تھے، یعنی پہلے ایک ہوٹل بک کیا گیا تھا اور وہاں انتظامیہ کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، دوسرے لوگ پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہنچ کے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو حل ہی کر دیں یا آپ یہاں اجازت نہیں دیں. تو ہوٹل والے ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے، وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور ہر کسی کی کیپیسٹی نہیں ہوتی بوجھ اٹھانے کی. ایک ہوٹل، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. جو چوتھا ہوٹل تھا لیجنڈ ہوٹل، یہ وکلا کا ہوٹل ہے جہاں آج قومی کانفرنس ہوئی. آج محمود اچکزئی نے، آج سلمان اکرم راجہ نے، صاحبزادہ حامد رضا نے، علامہ راجہ ناصر عباس، اس کے علاوہ وکلا، صحافی آج وہاں موجود تھے. خطاب کیا اور ساری دنیا کے سامنے وہ خطاب کیا، جو باتیں کی. لیکن جو کل ہونے جا رہا تھا، کل یہ ہونا تھا کہ کل جو عمران خان نے اڈیالہ جیل سے ہدایات دی تھی. عمران خان نے کہا تھا کہ اب تمام ان لوگوں کے ساتھ ملا جائے جو کوئی جدوجہد کر رہے ہیں، کوئی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو آئین اور جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو آئین کی بحالی اور قانون کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے رابطہ کیا جائے. عمران خان نے کہا کہ آپ جائیں بلوچستان، جا کے ماہرنگ بلوچ سے رابطہ کریں، منظور پشتین سے رابطہ کریں، ان سے جا کے بات کریں، اکٹھے ہو کے نکلیں. اکٹھے نکلیں، میری آزادی کے لیے نہ نکلیں، بلکہ آئین کی آزادی کے لیے، بلکہ قانون کی حکمرانی کے لیے آپ نے باہر نکلنا ہے. تو طریقین صاحب نے یہ کیا. طریقین صاحب جو بلوچستان میں جو ان کے رہنما تھے، انہوں نے ماہرنگ بلوچ تک پیغام پہنچایا، منظور پشتین تک پہنچا. اس کے علاوہ ابھی ایک وفد کراچی گیا، حیدرآباد گیا، جس میں سلمان اکرم راجہ تھے، حلیم عادل شیخ تھے، اسد کیسر تھے، فہیم خان تھے. یہ تمام لوگ گئے، جی ڈی اے سے بھی ملاقات کی، باقی تمام اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کی اور انہیں اکٹھے مل کر کام کرنے کی، اکٹھے مل کر نکلنے کی دعوت دی. لیکن ہوتا ہے کیا، میں جو اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، جو پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں، آج جو خطاب ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اپلوڈ ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن کل جو ایک اعلان آج ہو گیا، اس اعلان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو وہ لیجنڈ ہوٹل تھا، آج اس کی جو کل کی بکنگ تھی وہ ختم کر دی گئی. جب آج کی کانفرنس ختم ہوتی ہے تو ہوٹل والے آگاہ کرتے ہیں کہ ہم مزید آپ کو جگہ نہیں دے سکتے. حالانکہ 2 دن کی بکنگ ہوئی تھی، حالانکہ ان کو انفارم کیا گیا تھا، ان کو پیمنٹ کی گئی تھی کہ یہ جو ہال ہے آڈیٹوریم، آسمان جہانگیر آڈیٹوریم، یہ 2 دن کے لیے بک ہوا ہے. لیکن ہوٹل والوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے. وزن کس کا تھا؟ میں آپ کو وزن والی بات بتاتا ہوں. بوجھ کس کا تھا؟ کل وہاں پہنچنا تھا ماہرنگ بلوچ نے، کل پہنچنا تھا منظور پشتین نے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے بات کرنی تھی، اپنا پیغام دینا تھا. اور وہاں کوئی ڈنڈے لے کے، سوٹے لے کے، گنز لے کے کوئی نہیں آ رہا تھا، بلکہ آ کے کیا بات کی جا رہی تھی؟ آئین کی بحالی کے لیے، رول آف لا کے لیے، اور اداروں کو اپنی ڈومین میں کام کرنے کی بات کی جا رہی تھی. کل کی جو آج اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ کل ماہرنگ بلوچ آ رہی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ ماہرنگ بلوچ جس طرح بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، بلوچیوں جنہیں اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر لیا جاتا ہے، ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں. منظور پشتین جو کل پہنچتے، اور کل یہ جو ایک اپوزیشن بھی میں چونکہ کچھ جماعتیں جو اپوزیشن میں نہیں ہیں، جیسے ماہرنگ بلوچ ہیں، منظور پشتین ہیں، کل یہ جو ایک الائنس بننے جا رہا تھا اور کل ایک جو واضح پیغام جانا تھا، اس کا خوف یہ تھا کہ آج اس کی بکنگ کینسل کر دی گئی. اس حوالے سے ڈیٹیل میں تھوڑی بات کرتے ہیں. باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مریم نواز کی یہ تصویر ہے اور یہ 40 صفحات ہیں، 40 سے ہیں، اور یہ الگ الگ اخبارات ہیں جس میں آج مریم نواز نے اپنی ذاتی تشہیر کی ہے. آج مریم نواز نے ذاتی تشہیر کی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. یہ پیسہ کس کا پیسہ ہے اور یہ ذاتی تشہیر کیوں کی جا رہی ہے؟ پہلے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. مریم نواز دیکھیں، یہ جو بھی کر رہی ہیں ہمیشہ 2 نمبر کام کرتی ہیں، کیونکہ آئی 2 نمبر طریقے سے ہیں. ووٹ چرا کر کے آئی ہیں، مطلب ووٹ چوری کی ہے انہوں نے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. عوام نے 8 فروری کو ووٹ دیا عمران خان کو. ووٹ کیا، عوام نے اپنا سب کچھ عمران خان کو دیا، امید دی، وزیر اعظم چنا عمران خان کو، عمران خان سے محبت کا اظہار کیا عوام نے. ہوتا ہے کیا کہ 8 تاریخ کی رات کو جب 9 کا آغاز ہو چکا تھا، یہ مریم نواز جو ہار رہی تھیں، ان کو فارم 47 کے تحت جتوایا گیا. ان کے ابا جان نواز شریف صاحب اسی طرح اخبارات میں، یہ آج میں مریم نواز کے لیے پیغام ہے کہ آج جس طرح آپ نے اخبارات میں اپنی تشہیر کی ہے نا،
اسی طرح آپ کے ابا جان نے بھی اخبارات میں اپنی تشہیر کی تھی وزیر اعظم نواز شریف، لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بن پائے، اور اسی طرح آج اخبارات میں آپ نے اپنی تشہیر کیا. یہ بھی ایک دن آئے گا کہ آپ وزیر اعلیٰ سے جاتی رہیں گی. وہ دن کب آئے گا؟ جب یہ عوام ان سے سوال کرے گی. عوام سوال کرتی ہے جب حلقے کھلیں گے، جب پتہ چلے گا کہ کس نے کتنے ووٹ چرائے. میں بات کر رہا تھا کہ یہ مریم نواز جو 2 نمبر طریقے ذاتی تشہیر کر رہی ہیں، اخبارات میں کروڑوں روپے کے فنڈ لگائے جا رہے ہیں، یہ پیسہ میرا پیسہ ہے، یہ پیسہ آپ کا پیسہ ہے، پاکستانی عوام کا پیسہ ہے، پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، جو اس طرح اپنی ذاتی تشہیر کے لیے لگایا جا رہا ہے. اور یہ عوام میں شو کرنا چاہتی ہیں کہ میری مقبولیت ہے، عوام مجھے پسند کرتی ہے. بی بی مان جائیں، عوام آپ کو پسند نہیں کرتی. عوام آپ سے، آپ کے خاندان سے نفرت کرتی ہے. اسی وجہ سے عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا. عوام نے بتایا کہ ہم آپ کو پسند نہیں کرتے. آپ نے کرپشن کی، ملک لوٹا، آپ کے والد بیماری کا بہانہ لگا کے یہاں سے بھاگ گئے. اور آپ ناروال جلسے میں کیا بات کر رہی تھیں کہ وہ ہاتھ میں کہہ رہا ہے اللہ کے واسطے مجھے نکالو. آپ یہ مطلب آپ بات کر رہی ہیں جن کی ہسٹری یہ ہے بھاگنے کی. آپ کے والد بیماری کا بہانہ لگا کے بھاگے، آپ سرجری کرانے کے لیے گئیں. کبھی آپ ہاتھ کی بات کرتی ہیں، مطلب آپ کی جدہ کس طرح گئے، سب لوگ اس ہسٹری کو جانتے ہیں. لیکن میں بات کر رہا تھا اس حوالے سے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگایا جا رہا ہے ذاتی تشہیر کے لیے، اور پرفارمنس کیا ہے؟ زیرو. پرفارمنس کیا ہے؟ میں بھی 2 دن پہلے گیا عوام میں سروے کرنے. میں نے پوچھا، مریم نواز نے کہا 1 سال کی میری کارکردگی کیسی ہے؟ عوام نے گالیاں دی. عوام نے ایسی گالیاں دی جو میں نے کچھ گالیاں ہی کٹ کر دیں. میں نے کہا کہ مطلب یہ بلو دی بیلٹ بات چلی جاتی ہے کہ عوام جتنی بڑی گالیاں ان کو دے رہی ہیں. عوام تو آپ کو گالیاں دیتی ہے، عوام آپ سے نفرت کرتی ہے، عوام آپ پہ تنقید کرتی ہے، عوام آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اس طرح عوام کے ٹیکس کا پیسہ ضائع نہ کیا جائے. اور میں پاکستانی عوام کو بھی کہوں گا کہ آپ ہی جاگے، یہ آپ کا پیسہ ہے. آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس صاف پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. اس ملک میں روزگار کن کے پاس ہے؟ سرکاری نوکریاں کن کے پاس ہے؟ جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں، جو فوجی ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان کو پھر اداروں کو سربراہ لگا دیا جاتا ہے. مطلب اس طرح اس ملک کا تماشا بنا ہے. اور جو تعلیم حاصل کرتا ہے، جو FSC کرتا ہے یا گریجویشن کرتا ہے، وہ اس ملک سے باہر جا رہا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنے طالب علم اس ملک سے باہر نہیں گئے، ملک چھوڑ کر نہیں گئے. کوئی بھی طالب علم ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں FSC کروں گا یا گریجویشن کروں گا، اس کے بعد ملک سے باہر چلا جاؤں گا. یہ صرف اور صرف ان کا کمال ہے اور ان کے لانے والوں کا کمال ہے. ایک یہ دوسرا میں بات کر رہا تھا قومی کانفرنس کے حوالے سے. دیکھیں، یہ قومی کانفرنس اگر تو یہ کامیاب ہو جاتی ہے، اگر منظور پشتین، ماہرنگ بلوچ، محمود اچکزئی، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ نصر عباس، GDA، اس کے علاوہ باقی جو پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز، اور باقی یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو حقوقی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پھر آج یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ عید کے بعد نکلا جائے گا، عید کے بعد اکٹھے ہو کے نکلا جائے گا. اور اگر یہ اکٹھے ہو کے نکل گئے یہ نظام تو ہار چکا ہے، لیکن تب یہ ہاتھ جوڑ لے گا، تب یہ معافی مانگ لے گا اور کہہ لے گا کہ اب ہم نہ عمران خان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں، نہ اب ہم اس حکومت کو سہارا دے سکتے ہیں جو سہارا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں سہارا کس طرح ہوتا ہے؟ سہارا اس طرح ہوتا ہے کہ عوام بھی قبول کرے. عوام ان کو ریجیکٹ کرتی ہے، عوام ان کو قبول نہیں کرتی، اور دوسری طرف ان کو سہارا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. عوام کا ایک ہی فیصلہ ہے، وہ ہے عمران خان جسے اڈیالہ جیل میں قید کیا ہے. عوام یہ جانتی ہے وہ بے قصور ہے، عوام یہ جانتی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن عوام کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دے گی بلکہ مظلوم کا ساتھ دے گی. ایک یہ دوسرا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج قومی کانفرنس ہوئی اور کل قومی کانفرنس دوبارہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کہ کل ہر صورت دوبارہ قومی کانفرنس ہوگی، چاہے ہوٹل بند کر دیا جائے، چاہے آدھا پولیس پہنچ جائے، FC پہنچ جائے، جو مرضی ہو جائے، کل قومی کانفرنس ہوگی. کل کیا منظر ہوتا ہے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.